ایک سال کے گناہ کیلکولیٹ کریں نا، ہمیں یاد ہے کسی کو ایک سال سے کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو گناہ کے معاملے میں یہ حال ہے کہ 5 گھنٹے پہلے کون سا گناہ کیا ہوگا ہمیں وہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن اگر نیکی کی ہوگی نا تو 10 سال پہلے بھی یاد رہے گی، ہاں میں نے 10 سال پہلے فلاں نیکی کی تھی، اور وہ 10 جگہ پہ لوگوں کو بتائیں گے میں نے اس ٹائم پہ یہ نیکی کی تھی، کبھی نہیں بھولتے۔ انسان بڑی عجیب چیز ہے، یہ ریورس ہونا چاہیے۔ ایمان والے کے لیے مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ ریورس ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بھول جاتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد رکھتا ہے، اور یاد اس لیے نہیں رکھتا کہ ان کو یاد کر کر کے جو ہے وہ مایوس ہوتا رہے، یاد اس لیے رکھتا ہے کہ تاکہ مستقل اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ وہ جو گناہ ہوا تھا نا معاف کر دے، اور مستقل توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہے، اس وجہ سے یاد رکھتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو گناہ ہیں وہ یاد رکھیں، تاکہ جب وہ گناہ آئے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ مرنے سے پہلے اس کی بخشش کروا کے جائیں۔ لیکن ایک سال میں کتنے گناہ ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ جب رمضان کے روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور ان گناہوں میں یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور یہ انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ہم جو اکثر گناہ کرتے ہیں ان کا تعلق کبیرہ گناہوں سے ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، بے حیائی پھیلانا کبیرہ گناہ ہے، بغیر پردے کے نامحرم کے سامنے جانا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو گناہ اس وقت معاشرے میں ہیں، دھوکہ دینا، فراڈ دینا، ملاوٹ کرنا، یہ سب جو ہیں کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ان کے لیے تو خاص توبہ ہے، وہ کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور گناہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے روزوں کی وجہ سے ان تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔